کرنل معمر قذافی اس نام سے تقریباً ہر کوئی واقف ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی جو 42 سال تک لیبیا کے سرخ و سفید کے مالک بنے۔ اس شخص کو لیبیا کی عوام نے 42 سال تک سر پر بٹھایا، لیکن پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جب اسی شخص کو لیبیا ہی کے کچھ غصے سے بھرے نوجوانوں نے مار مار کر اسے لہو لہان کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ آئیے آج یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، معمر قذافی 1942 یا 43 میں لیبیا کے ایک صحرائی علاقے سرت میں پیدا ہوئے۔ قذافی خاندانی طور پر خانہ بدوش تھا۔ اسے جوانی ہی سے مغرب یا انگریزوں سے شدید نفرت تھی، کیونکہ اٹلی اور برطانیہ لیبیا پر حکومت کر چکے تھے اور لیبیا کی عوام پر ظلم و جبر کی داستانیں رقم کر چکے تھے۔ لیبیا 1951 میں آزاد تو ہوا تھا، لیکن یہ آزادی بھی بس نام کی تھی، کیونکہ لیبیا کے پہلے بادشاہ ادریس مکمل طور پر مغرب نواز تھے۔ وہ ایک کٹ پتلی حکمران تھا۔ پھر یوں ہوا کہ لیبیا میں 50s کے آخر میں تیل کے بہت بڑے ذخائر دریافت ہوئے۔ ان ذخائر کو کنگ ادریس نے مغربی تیل کمپنیوں پر اونے پونے داموں بیچا، اور یہ رقم بھی لیبیا کی عوام پر خرچ کرنے کے بجائے اپنی دولت پر خرچ کی۔ دوستو، 1952 میں لیفٹیننٹ کرنل جمال عبد الناصر نے فوجی بغاوت کے ذریعے مصر میں قدیم بادشاہت کا تختہ الٹ دیا تھا، اور وہ مصر کو ایک سوشلسٹ اسٹیٹ بنانے کے لیے زبردست اصلاحات کر رہے تھے۔ چونکہ مصر لیبیا کا ہمسایہ ملک تھا، اس لیے لیبیا میں موجود نوجوان قذافی جمال عبد الناصر سے کافی متاثر تھا۔ وہ جمال عبد الناصر کو اپنا ہیرو مانتا تھا، اور اسی کے طرز پر لیبیا میں بھی فوجی بغاوت کے ذریعے ادریس کی بادشاہت ختم کرنا چاہتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے وہ آرمی میں بھرتی ہوا اور کچھ آفیسرز کے ساتھ مل کر خفیہ منصوبہ بندی شروع کر دی۔ 1969 یعنی 1969 میں جب کنگ ادریس ترکی گیا ہوا تھا، اسی وقت 31 اگست کی رات کو کرنل معمر قذافی نے بڑے محتاط انداز سے اور بنا خون بہائے سب کو سرنڈر کروا کر 1 ستمبر کی صبح 6 بجے ریڈیو پر اعلان کروایا کہ لیبیا ایک ظالم یا کرپٹ بادشاہ سے نجات پا چکا ہے۔ یہاں سے معمر قذافی کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے تیل کے وہ ذخائر جن پر مغرب کی کمپنیوں کی اجارہ داری تھی وہ ختم کروائی، اور تیل پر لیبیا کی عوام کو اپنا حق دلوایا۔ اینتھنی سمپسن اپنے کتاب دی سیون سسٹرز میں لکھتا ہے کہ لیبیا کے وزیر اعظم عبدالسلام جالوت، جو کہ قذافی کے قریبی ساتھی تھے، وہ جب تیل کمپنیوں سے میٹنگ کے لیے جاتے تو میٹنگ شروع ہوتے ہی وہ پستول نکال کر میز پر رکھ دیتے، جس سے کمپنی مالکان کے دلوں میں خوف بیٹھتا، اور یوں معاہدے قذافی کی مرضی کے مطابق ہونے لگے۔ تیل کی بے تحاشا آمدنی پہلی دفعہ لیبیا کی عوام پر خرچ ہونے لگی۔ تیل پر عوام کا حق بحال کرنے سے قذافی لیبیا کا ہیرو بنا۔ بڑے یونیورسٹیز بنائے گئے، عورتوں کو تعلیم اور سرکاری نوکریاں دی گئی، زراعت پر کام کیا گیا، انفراسٹرکچر کو بہتر سے بہتر بنایا گیا۔ دوستو، قذافی کے اقتدار کے صرف پہلے 10 سالوں میں لیبیا کی جی ڈی پی 4 ارب ڈالر سے بڑھ کر 24.5 ارب ڈالر پر جا پہنچی۔ یہ لیبیا میں معاشی انقلاب کا دور تھا، لیکن یہاں کرنل قذافی سے اوور کانفیڈنس میں ایک غلطی ہوئی جس نے پورے لیبیا کو بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ قذافی ایک ایسا نظام لے کر آیا جس میں عوام کو کافی امپاور کیا گیا، یعنی عوام کو با اختیار کیا گیا، اور عوام پر قانون کی گرفت انتہائی کمزور کر دی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب تک عوام انٹلیکچولی میچور یعنی عقلی بالغ نہ ہو تو ان اختیارات کا غلط استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ یہی سب کچھ لیبیا میں ہوا۔ عوام میں جرم کا رجحان تیزی سے بڑھا، جس سے سب سے زیادہ تاجر طبقہ متاثر ہوا۔
دنیا بھر میں شدت پسند تنظیموں کے لیے لیبیا سے فنڈنگ ہونے لگی۔ قذافی نے لیبیا میں عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے زمین تنگ کر دی، جس سے دنیا بھر میں قذافی ایک منفی شخصیت کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ 80s میں یورپ بھر میں دھماکوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہوا، جس کی فنڈنگ کے تانے بانے لیبیا یا سیدھا معمر قذافی سے جا ملتے۔ اسی تناظر میں یونائٹڈ نیشن نے لیبیا پر پابندیاں لگائی اور مغربی اتحاد یعنی فرانس، برطانیہ اور امریکہ قذافی کو جان سے مارنے پر تل گئے۔ انہوں نے اپریل 1986 میں لیبیا کے دارالحکومت ٹریپولی میں ایک ایئر اسٹرائیک کیا، جس میں قذافی کو نشانہ بنایا گیا، لیکن خوش قسمتی سے قذافی اس حملے میں بچ گئے، لیکن اس کی ایک بیٹی ماری گئی اور گھر کے کچھ افراد بھی زخمی ہوئے۔ دوستو، قذافی شروع کے کچھ سالوں میں تو عوام دوست حکمران ثابت ہوا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ عوام کے لیے سخت ہوتا گیا۔ کھڑی ڈکٹیٹرشپ اور بیجا سختیوں کی وجہ سے لیبیا کی عوام کا ایک بہت بڑا حصہ قذافی کے خلاف ہو گیا، مگر قذافی کے خوف کی وجہ سے عوام میں آواز اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اور پھر 2011 آیا، جب ایک عرب ملک تیونس میں احتجاج شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری عرب دنیا اس احتجاج کے لپیٹ میں آئی۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور بادشاہت ختم کر کے جمہوریت قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس احتجاج کو عرب اسپرنگ کا نام دیا گیا۔ عرب اسپرنگ کے نتیجے میں تیونس کے ڈکٹیٹر محمد علی اور مصر کے ڈکٹیٹر حسنی مبارک سمیت خطے کی 6 حکومتوں کو گھر جانا پڑا۔ ایسے میں لیبیا کی عوام یہ سنہری موقع ہاتھ سے کیسے جانے دیتے؟ مظاہرین پرتشدد ہوتے گئے۔ مظاہرین نے تنظیموں اور قبائلیوں سمیت اسلحہ اٹھایا۔ خلیفہ حفتر، جو کہ لیبیا کے سابق آرمی آفیسر تھے، انہوں نے نیٹو کی مدد سے باغیوں کی سرپرستی شروع کر دی۔ باغیوں نے جلد ہی لیبیا کے دوسرے بڑے شہر بنغازی پر قبضہ کر لیا اور قذافی کے فضائی حملوں سے بچنے کے لیے نیٹو سے مدد کی اپیل کی۔ نیٹو ممالک جو پہلے سے ہی قذافی کو سخت ناپسند کرتے تھے، وہ لیبیا پر چڑھ دوڑے۔ نیٹو کی مدد سے باغیوں نے کچھ ہی مہینوں میں پورے لیبیا پر قبضہ کر لیا اور قذافی کا 42 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہوا۔ 29 اگست 2011 کو قذافی کا بیٹا خامس قذافی ایک جھڑپ میں مارا گیا۔ قذافی، جو اپنے چند وفاداروں کے ساتھ روپوش ہو گئے تھے، اسے اپنے آبائی وطن سرت کے قریب نیٹو کے ایک فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ یہاں بھی وہ بچ تو گئے، لیکن شدید زخمی حالت میں قریب ہی ایک جگہ پر چھپ گئے۔ نیشنل ٹرانزیشنل کونسل، جو کہ باغیوں ہی کی ایک تنظیم تھی، انہوں نے قذافی کو ڈھونڈ نکالا اور قتل کر دیا۔ لیکن دوستو، لیبیا میں آج بھی امن قائم نہ ہو سکا۔ لیبیا کے مختلف تنظیمیں آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہے، جس میں امریکہ، روس اور دیگر 6 ممالک اپنے اپنے مفاد کے حصول کے لیے ان تنظیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یعنی جو بھی تنظیم برسر اقتدار آئے گی تو لیبیا کے تیل پر اس تنظیم کو سپورٹ کرنے والے ملک کی اجارہ داری ہوگی۔